وسلم نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آقا کریم نے فرمایا جو میرا امتی دوسرے آدمی کو اس بات کا طعنہ دیتا ہے کہ تو فلاں گناہ میں مبتلا تھا حالانکہ وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طعنہ دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا کہ تو نے کیوں اس کو طعنہ دیا ہے۔ اب دیکھیے ایک آدمی گناہگار جب رب کی بغاوت کر رہا تھا، جب رب کی نافرمانی کر رہا تھا، رب کا اس کے اوپر غصہ تھا، رب کی اس سے ناراضگی تھی، لیکن اللہ سے جب اس نے آ کے توبہ کر کے صلح کر لی، اب رب اس کے دفاع میں آ گیا ہے کہ اب یہ میرا ہے، اب یہ مجھ سے صلح کر چکا ہے، اب تو کیوں اس کو طعنہ دے رہا ہے کہ تو یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا۔ چنانچہ کسی گناہگار کو اس سے نفرت کرنا یا اس کو طعنہ دینا، شریعت مطہرہ میں اس کا سخت وبال اور سخت وعیدات آئی ہیں۔ اب اللہ جل جلالہ کے کرم نوازی کو دیکھیے کہ ادھر کئی سو سال کا گناہگار اور ادھر یہ، جیسے غالباً گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، کہا اللہ جی میری اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے جو دشمن بنایا ہے شیطان، وہ تو بڑا طاقتور ہے، وہ تو نظر نہیں آتا، وہ تو جن ہے، وہ آئے گا ان کو وسوسے ڈالے گا، ان کو گناہوں میں مبتلا کرے گا، ان سے گناہ کرائے گا، یہ تو میری اولاد میں سارے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، میرے اللہ کیا بنے گا؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے آدم ٹھیک ہے تیری اولاد کا دشمن بڑا طاقتور ہے شیطان، وہ ان کو ورغلائے گا، ان سے گناہ کرائے گا، ان سے جرائم کرائے گا، لیکن اے آدم یاد رکھنا تیری اولاد کے پاس بھی میں نے ایک طاقتور ہتھیار دے دیا ہے اور وہ ہے توبہ۔ وہ زندگی بھر ان سے گناہ کرائے گا، ان کے پاس اس سے بڑی طاقت ہے کہ وہ ایک مرتبہ آ کے میرے سامنے اشک ندامت بہا کے توبہ کریں گے، میں زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا انسان کا دل جب بگڑ جائے تو تین چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ گناہ کو حقیر سمجھنا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں گناہ بڑا سخت کام ہے، لیکن اس گناہ سے بھی سخت اور خطرناک چیز وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز گناہ کو معمولی سمجھنا، کہ انسان گناہ کرتا ہے کہتا ہے کیا ہو گیا، یہ ہے تو گناہ ہی، اس سے کیا ہو جائے گا۔ یہ گناہ کو جو معمولی اور حقیر سمجھتا ہے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور دوسری جو خطرناک چیز ہے وہ ہے گناہ پر خوش ہونا اور فخر کرنا، کہ ایک دوسرے کو بیان کرنا کہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، بڑے فخر سے بیان کرنا۔ اور تیسری چیز جس سے بڑی خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے گناہ کو بار بار کرنا، گناہ پر اصرار کرنا۔ یہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں ہیں۔ جب انسان کے دل میں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ انسان پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ بڑے سے بڑے گناہ کو وہ حقیر اور معمولی سمجھتے ہوئے اس پر فخر بھی کرتا ہے اور اس گناہ کو بار بار بھی کرتا ہے۔ اس گناہ کو معمولی سمجھنے والا شخص چاہے کوئی بھی گناہ ہو اس پر بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس گناہ میں مبتلا ہو کر اس کی موت نہ آ جائے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جا کر کے کسی نے پوچھا، حضرت مشہور روایت ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چور چوری نہیں کرتا جبکہ اس حال میں کہ وہ مؤمن و حالت چوری میں وہ مؤمن نہیں رہتا۔ جب حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو وہ فرمانے لگے جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر چلا جاتا ہے۔ اگر عین اس گناہ کے دوران اس کو موت آ گئی، چونکہ ایمان نکل کے اوپر تھا، یہ غیر ایمان کی حالت میں مرا ہے۔ ہاں جب گناہ سے فارغ ہو جائے تو ایمان تو لوٹ آتا ہے، لیکن یہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن وہ شخص بچے گا جو قلب سلیم لائے گا۔
تو قلب سلیم کے لیے پہلی شرط کہ انسان کے عقائد درست ہونے چاہیے، اور دوسری شرط کہ اس کے اندر اخلاص کامل ہونا چاہیے۔ کامل اخلاص، کامل اخلاص کا معنی یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کے سامنے دنیاوی کی واہ واہ نہ ہو۔ اور یاد رکھنا، جیسے کسی کو دکھلانے کے لیے نیک کام کرنا بے فائدہ ہے کہ فلاں صاحب کہیں گے جناب مولانا صاحب اور حاجی صاحب دیکھو جی اتنی خرچ کر رہے ہیں، اتنا مال خرچ کر رہے ہیں، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو دکھلانے کے لیے نیک کام کرنا جرم ہے، ایسے ہی کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نیک کام چھوڑ دینا بھی جرم ہے۔ بسا اوقات آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تلاوت قرآن کروں، میں نماز پڑھوں، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یار یہ تو ریا ہو جائے گا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کیا کہیں گے یہ آج بڑا صوفی بنا ہوا، آج تو تلاوت کر رہا ہے۔ ارے وہ دیکھ رہے تو کیا ہو جائے گا، تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو پڑھتا جا۔ یہ بھی شیطان کا بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات خیال آتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں، لیکن شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے دوست دیکھ رہے ہیں، تیرے احباب دیکھ رہے ہیں، تیرے قریبی دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ یہ بڑا صوفی، لہذا اب میں فی الحال یہ عبادت نہیں کرتا۔ جب فی الحال نہیں کرتا تو بعد میں کہاں جائے گا؟ یہ دراصل جب نیکی کی طرف انسان کا شوق آ رہا ہو، نیکی کی طرف رغبت بڑھ رہی ہو، تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے میرے قریب آ جا، اے بندے میرے قریب آ جا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ آقا کریم فرماتے حلال بھی واضح ہے، ہر ایک کو پتا یہ چیز حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، فرمایا حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں جن کے متعلق حلت اور حرمت، حلال ہونا اور حرام ہونا واضح نہیں ہے۔ اب میں اس کی مثال عرض کروں۔ ایک آدمی جاتا ہے گوشت خریدنے کے لیے، اب ایک آدمی کو جانتا نہیں ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے گوشت خریدوں یا نہ خریدوں۔ اگر تو وہ بالکل مسلمان ہے، اس سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ صحیح ذبح کرتا ہے، تو الحلال بین، حلال واضح ہے کہ اس کو کہو کہ گوشت خرید لے۔ اور اگر اس کو پتا ہے کہ وہ غلط عقیدہ رکھنے والا ہے، وہ رافضی ہے، وہ عیسائی ہے، یا کسی بھی اور غلط مذہب سے تعلق رکھنے والا مرزائی ہے، اب یہ اس سے گوشت نہیں خریدے گا۔ والحرام بین، حرام واضح ہے۔ اب تیسرا ایک آدمی آتا ہے کہ بظاہر نہ اس کے مسلمان ہونے کا علم ہے، نہ اس کے کافر ہونے کا علم ہے، لیکن اس نے کڑا وغیرہ ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ شش و پنج میں ہے کہ اس سے گوشت خریدوں نہ خریدوں، اس سے خریدوں نہ خریدوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ۔ حضور فرماتے جہاں اس کو شبہ پڑ گیا تو اس کو کہو یہ اس سے بچ جائے، جب یہ اس سے بچے گا اس کی برکت سے اللہ اس کا دین بھی محفوظ رکھیں گے، اس کی عزت کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، جہاں بھی شبہ آ جائے، جہاں بھی شبہ آ جائے۔ لہذا آپ کو ہر مسئلے میں مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آخر آپ بھی تو مسلمان ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی بتا دے گا۔ اس دور میں المیہ یہ ہے، ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے، غلط ہے، یا اگر ناجائز اور غلط کا علم نہ بھی ہو تو اس کے دل میں شبہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے، دل اس کا مطمئن نہیں ہوتا، پھر بھی آئے گا اور مفتی صاحب کو ادھر کی لگا کے کوشش کرے گا کسی طریقے سے یہ کہہ دے جائز ہے۔ جی حضرت بس یہ ایسے ہو گیا۔ چنانچہ اس دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے طلاق کا، جب طلاق دے کے آ جائیں گے 3 طلاقیں، اور کوشش یہ کریں کہ حضرت بہت غصے میں تھا، جی حضرت غصے، یعنی کہیں غصے کی وجہ سے کوئی سوراخ نکلے اور میں پار ہو جاؤں، میں کہوں جناب غصے کی وجہ سے۔ ہمارے ابا جان رحمت اللہ علیہ اس پر پھر غصے ہو جاتے تھے، وہ فرماتے تھے تو جو بار بار کہہ رہے غصے میں تھا، غصے میں تھا، غصے میں تھا، یہ بتا کبھی پیار کی وجہ سے بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ طلاق ہوتی ہے غصے میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ، جو شخص
مشتبہ چیزوں سے بچ گیا. ایک جگہ ایسی ہے وہاں اچھے لوگ نہیں جاتے, نیک صالح لوگ نہیں جاتے. اب یہ جا کر کے وہاں کھڑے ہو گیا. اب کوئی پوچھے جناب آپ کہاں گئے تھے؟ جناب میں ادھر فلاں سے ملنے گیا تھا. اب تو کس کس کو بتائے گا کہ میں فلاں سے ملنے گیا تھا؟ لوگ دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ یہ حاجی صاحب, یہ نیک صاحب, یہ نمازی صاحب, یہ اس مجمع میں موجود تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مشبہات سے بچ جاؤ, مشتبہ چیزوں سے بچ جاؤ. اس کی وجہ سے تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا, تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی. اور پھر گناہوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بھی بتایا ہے کہ گناہ سے بچ جاؤ. گناہ سے بچنے کا حضور نے جو نسخہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو اس کے قریب ہی مت جاؤ. کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو غلطی میں گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے, وہاں سے بچ جاؤ. اس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے سدًا للذرائع. سدًا للذرائع, اسباب کا دروازہ بند کرنے کے لیے. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک آدمی ہے, وہ بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے, وہ غلط چیزیں دیکھتا ہے, بد نظری کرتا ہے. آج کل کا یہ فتنہ موبائل, اب وہ مجبور ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے اور موبائل میں اس کے پاس نیٹ کا پیکج بھی موجود ہے, اس کے پاس موبائل بھی موجود ہے اور تنہائی بھی موجود ہے. اب گناہوں سے کیسے بچوں؟ حضور فرماتے ہیں یہاں اس سے بچ جا. اس سبب کو دور کر دے اپنے آپ سے, اپنے آپ سے دور کر دے کہ اس حالت میں موبائل تو آن ہی مت کر, کیونکہ جب تو چلائے گا ٹھیک ہے اس وقت تیری نیت غلط کاری کی نہیں ہوگی, بد نظری کی نہیں ہوگی. لیکن آقا کریم فرماتے ہیں جو ایسے اسباب اختیار کرتا ہے جو حرام کے قریب ہے, جب وہ اسباب اختیار کرے گا یقیناً وہ اس میں گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. پھر اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال عطا فرمائی, کراع یرعی حول الحما. آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ہے, کسی بادشاہ کی چراگاہ ہے, مخصوص چراگاہ, اس کے قریب جا کے اگر وہ بکریاں چرائے تو کیا ممکن ہے کہ وہ قریب پھرتا رہے اور اس کی بکری اس چراگاہ میں داخل نہ ہو؟ یقیناً داخل ہو جائے گی, یقیناً وہ داخل ہوگی. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا الا ان حمی اللہ محارمہ, بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. جو اللہ نے چیزیں حرام کر دی ہیں ان کے اسباب کو بھی اختیار مت کرو, ایسے طریقے مت بناؤ. چنانچہ شریعت اسلامیہ کے مطابق کسی نامحرم عورت سے تنہائی میں بات کرنا ناجائز اور حرام ہے. جناب میں تو ویسے بات کر رہا تھا, یہ شریعت مطہرہ نے پردے کا حکم کس لیے دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ تم حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کیونکہ ہر وقت جب تم کسی غیر محرم سے ملاقات کرو گے, اس سے بات کرو گے, چاہے دین کی بات بھی کرو, شرعاً یہ حرام ہے. چاہے کوئی درس قرآن بھی دیتا ہو اور تنہائی میں اکیلی عورت کے ساتھ دیتا ہو, شرعاً اس کو کہو تو جرم کر رہا ہے. چاہے تو جتنا مرضی درس قرآن کی بات کر, شریعت اس کو ناجائز اور حرام کہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی حضور سے پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ آج کل جوہلائے زمانہ, وہ جاہل پیر آتے ہیں, مش ڈنڈے داڑھی منڈے, ان کو بٹھا دیتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ. جناب کیا ہے علاج ہو رہا ہے؟ جناب اس ملعون کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ تو تنہائی میں اپنی بیٹی کو بٹھا کے جا رہا ہے, اور جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ علاج ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, اتنا بڑا فتنہ ہے. ایک تو آپ کو خود احتیاط کرنی ہے. کسی ایسے غلط کار آدمی کو, لوگ آج کل پیر وہ تلاش کرتے ہیں جو نہ نماز کا کہے, نہ روزے کا کہے, نہ حج کا کہے, نہ زکات کا کہے, بلکہ جنت کے ٹکٹ بانٹے, بس جنت کے ٹکٹ بانٹے. جس نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کو کیا نماز پہ لگائے گا؟ وہ بیعت علی اعمال الصالحہ, آپ اس سے بیعت کر رہے ہو کہ میں نیک عمل کروں گا, وہ آپ سے کیا نیک اعمال کرائے گا؟ تو لہٰذا گناہوں سے بچنے کا نسخہ اور دل کو سنوارنے کا نسخہ یہ ہے کہ اسباب گناہ کے جتنے اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو جب انسان ان سے اپنے آپ کو بچائے گا یقیناً حرام کاموں سے بھی بچ جائے گا. اسی کو قلب سلیم, کہ ایک تو جس کے پاس عقائد صحیحہ ہو, دوسرا اخلاص کامل ہو, اور تیسرا اعمال صالحہ کا عادی ہو. باقی گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن گناہ کے بعد خوش ہونا یا فخر کرنا یہ بڑی خطرناک ہے. جو ہی گناہ ہو جائے فوراً آ کے توبہ کریں, بس کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ایک آدمی
جس شیخ سے بیعت ہے، اگر ایک آدمی ایک گناہ میں بار بار مبتلا ہے تو اپنے شیخ کو آ کے بتائے کہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، مجھ سے وہ نہیں چھوٹ رہا، تو یقیناً وہ اس کی اصلاح بھی کریں گے اور اس کے لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ یہ فلاں مرض میں، فلاں گناہ میں مبتلا ہے۔ گناہ ایک مرض ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور اپنی محبت اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔